خیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نائم روزز ٹی وی مبارک جیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین ہمارا چینل نائم روزز ٹی وی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں. ناظرین آج جرمنی فرینکفرٹ چلیں گے. ہماری ایک بہن ہے خالدہ رانا، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی اور کیا کیا مشکلات تھی. اس کے علاوہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ پیدائشی طور پر احمدی ہے یا بعد میں احمدیت قبول کی. چلتے ہیں جرمنی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ آپ نے نائن پلس ٹی وی کو ٹائم دیا. تو میں سب سے پہلے تو پوچھوں گا آپ ہمارے پروگرام کب سے دیکھ رہی ہیں؟ جی تقریباً میرے خیال 1.5 ماہ سے یا 2 ماہ ہو چکے ہیں یا اس سے کم پیش بھی ہو سکتا ہے. خاکسارہ کو زبانی یاد نہیں، لیکن بہت عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں اور بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے. چلیں جزاک اللہ، شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ ہم نے پروگرام تو کافی کیے ہیں، اس میں بچوں کی تربیت کے بھی ہیں، لیکن ایک ماں جس طرح بچوں کی تربیت کے بارے میں بتا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کہ کیا آپ پیدائشی طور پر احمدی تھی؟ جی نہیں، خاکسارہ جو ہے کہ والد کی طرف سے تو پیدائشی احمدی ہیں، لیکن والدہ کی طرف سے نہیں تھی. جی جی. اور اس چیز کا پتہ مجھے اس وقت چلا کہ جب 1974 میں یہ ہنگامی حالات کہہ لیں یا جو بھی تھی یہ ہوا تھا، تو اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ ہم راول پنڈی کے قریب گولڈ شریف کے قریب ایک گاؤں ہے، جی جی. وہاں کی رہنے والی تھی میں. تو والد تو دیکھے نہیں تھے، وہ میں تقریباً 2 سال کی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی جی. تو اس کے بعد جب پھر یہ پتہ چلا تو وہ تو میں نے تو قرآن پاک اور نماز سب کچھ انہیں غیر احمدیوں سے پڑھی ہوئی تھی. جی جی. سب ارد گرد وہ تھوڑے سادہ لوگ رہتے تھے. جی جی. تو پھر جب یہ چیز پتہ چلی تو میری والدہ نے پھر جو ہے کہ کہا کہ نہیں، یہ تو میری بیٹی جو احمدیوں کی بیٹی ہے. جی اور جی. کچھ لوگوں کو علم بھی تھا اس چیز کا کہ یہ ہے احمدی کے. میرے چچا وغیرہ آیا کرتے تھے ہمارے گھروں میں. جی جی. تو وہاں وہ راول پنڈی زیادہ دور نہیں تھا وہاں سے، گاؤں سے. تو جی وہ جی. پیچھے لگ گئے تو میرے بھائی کو جو ہے کہ پکڑ لیا. تو میری والدہ نے یہی بتایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے پہلے میاں سے، یہ نہیں احمدی اور میری بیٹی احمدی ہے. جی جی. تو اس وقت خدا جانتا ہے کہ بہت تکلیف کا وقت تھا کہ رات سویا بھی نہیں جایا جاتا تھا. بہت گرمی کا موسم بھی تھا. جی جی. تو وہ یہاں تک کہ چھریاں سہانے رکھ لیا کرتی تھی. ہم 2 ماں بیٹی ہیں اور میرے بھائی بھی میرے ماموں کے پاس رہتے، چلے گئے تھے کھاریاں. تو پھر جب انہیں پتا چلا کہ اس قدر پوزیشن ہے ہماری تو پھر وہ میرے بھائی واپس آ گئے. جی جی. تو ان کے آنے کے بعد جو ہے کہ پھر وہی بات ہوئی کہ وہاں کا ایک میر تھا، بہت اچھا رحم دل انسان تھا. جی جی. اس نے کہا کہ آپا کہتے تھے میری امی کو، اور میرے والد صاحب کو میاں جی کہتے تھے وہاں پہ گاؤں والے. جی جی. تو وہ کہتے تھے کہ میاں جی کو ہم نے بہت اچھا دیکھا، چلتے پھرتے روشی پڑھتے تھے. یہ بس اس وقت جو بھی حالات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی جی. تو ٹھیک ہے آپ پکڑ لیا آپ کے بیٹے کو تو اب رہنے دیں. ہم لوگوں نے مجھے ایک ٹانگا تیار کیا اور وہاں پہ میری امی کو اور مجھے بٹھایا اور راول پنڈی شہر میں وہاں پہ لے کے میرے چچوں کے گھر آ گئے. جی جی. جیسے کام عقلی میں بچے کہتے ہیں کہ میں کیوں مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کافر ہے کافر ہے. تو پھر ایک ہی بات میری والدہ نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور نماز بھی نہیں سے سیکھی ہوئی، آپ جاؤ اور جا کے 3 دن رہ لو. 3 دن کے بعد میرا وعدہ میں تمہیں لینے آؤں گی. اور انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہم 3 دن بعد میں لینے آ جائیں گے. جی جی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے چچا کے گھر رہی، قرآن پاک پڑھا، سنا، نمازیں پڑھتی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ وہ میرا جو خوف تھی، حالت تھی، اتنی علم تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ 2-2.5 جماعت پڑھی ہوئی، اور بچی کو کیا پتا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے تھے. جی جی. اس چیز پہ بھی پابندی تھی کہ لڑکیاں اکٹھی نہیں پڑھ سکتی. جی جی. تو ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک بیوہ عورت ہو جس کا کوئی اللہ کے سوا کوئی سہارا نہ ہو، اسے سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. جی جی. تو یہ تھی میری صورتحال وجن. اچھا تو آپ کی والدہ کو پتا تھا کہ آپ کے والد احمدی ہیں، تو والدہ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ بھی احمدی ہو جاتی؟ یہ بس میں یہی سمجھ سکتی ہوں. لیکن میری والدہ کے جو تھوڑا سا اگر میں پیچھے جاؤں تو ان کے جو والدین تھے وہ سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے جو تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں. جی جی. میری نانی جان کا جو ہے کہ تعلق وہ ایک قریش فیملی سے تھا. جی جی. اور جو میرے نانا جان تھے وہ شیخ النسل سے تھے. اچھا. تو امی کو یہ تو علم تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اور وہاں انڈیا سے پیچھے ہوشیار پور سے آئی تھی
جی ڈلہوزی میں رہتی تھی، ان کا وہاں پہ خلیفہ ثانی کا یا ان کا ایسے کوئی گھر تھا، مجھے اب پکی طرح یاد نہیں ہے کیونکہ امی کو بھی فوت ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے. جی تو جی یہ سمجھتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیوں نہیں وہ انہوں نے قدم بڑھایا. اور یہاں پہ ڈر تھا کہ میرا ایک بیٹا ادھر کا ہے، ایک بیٹی ادھر کی ہے، اور جی جی والد بھی میرے بہت جلدی وفات کر گئے تھے، 2 سال کے بعد ہی شادی کے، غالباً 2 ڈھائی سال کے بعد. جی جی. جی اچھا یہ تو آپ نے بتایا، لیکن اس میں ایک چیز ذرا بتائیں کہ 13 سال کی عمر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ احمدی یا غیر احمدی کا، مگر جب آپ ماموں کے پاس آئی تو پھر آپ کی تربیت وہاں پہ ہوئی؟ نہیں، میرے چچا کے گھر. سوری، چچا کے گھر نا. جی تو چچا کے گھر آئی تو جی 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 وہاں پہ پھر وہی جو اجلاس ہوتے تھے، اور کیا ہماری تربیت نہیں تھوڑی بہت اجلاسوں میں ہوتی تھی. اس وقت تو ہر ایک کوئی مشکل پڑی ہوئی تھی. جی جی تو جو ہے کہ بس وہیں پہ پھر میری ہوئی اللہ کے فضل سے. پھر ادھر ہی میرے چچا کے ہاں ہی میری شادی ہوگی، میرے ایک چچا کے گھر. ٹھیک. تقریباً میری عمر اس وقت 16 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی. جی جی تو پھر الحمدللہ پھر اللہ نے آستے آستے مجھے دیا. پھر 86 میں ہم لوگ یہاں جرمنی میں آ گئے. اچھا یہ تھوڑا سا پیچھے ہی چلتے ہیں کہ چچا وغیرہ جی بدیشی احمدی تھے آپ کے؟ جی جی الحمدللہ وہ بدیشی احمدی تھے، بلکہ میرے دادا جان صحب میں شامل تھے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو جب آپ جی چچا کے گھر پہ وہاں پہ آپ شفٹ ہو گئی تو والدہ سے رابطہ رہا آپ کا؟ جی 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 اللہ کے فضل سے امی آتی جاتی تھی. جی جی. اور ماموں وغیرہ؟ جی وہ پھر وہ آستے آستے وہ بھی آتے تھے. ایک ہی میرے ماموں جان تھے، وہ بھی آتے تھے، لیکن وہ کہہ لیں کہ وہ اتنی پھر وہ اس کے بعد تو ختم ہی ہو گئی تھی نا کھا. وہ تو بھٹو نے ایک سرسری سی جو کام کرنا تھا وہ کر دیا تھا. اس کے بعد پھر اتنی مخالفت نہیں رہی ہوئی. بلکہ میری شادی بھی جب ہوئی ہے تو میں دوبارہ واپس، میری والدہ مجھے اپنے گھر وہاں گاؤں میں لے گئی تھی شادی سے پہلے ہی. بلکہ جی 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 کچھ تو عرصے بعد یہ امی لے گئی تھی مجھے. تو وہاں پر گاؤں والے تو پہلے سے ہی بہت اچھے تھے، جی جی لیکن یہ تھوڑا سا جو خوف ڈر ہوتا ہے کہ پریشانی نہ ہو. جی جی. اچھا تو جی یہ ملتے رہے اللہ کے فضل سے. تو اب آپ کا رابطہ ہے اپنے غیر احمدی رشتہ داروں کے ساتھ؟ جی بہت زیادہ. میرے بھائی جو ہیں وہ بھی آگے سے پھر ان کی شادی غیر احمدیوں میں ہوئی آگے بیٹی. اور یہ بہت اللہ کا فضل ہے کہ میرا ان سب سے رابطہ ہے، اور بہت محبت سے پیار سے میرے سے بات کرتے ہیں. اور وہاں جو میرے بھائیوں کی آگے بچوں کی شادی ہوئی ہیں، کوئی اہل حدیث ہیں، کوئی بہیر، وہ مجھے نام نہیں اب پورے صحیح جی طریقے جی. سے سوری آتے کہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں. بہت سارے فرقوں میں سے ہیں، ہمارے میں تو تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ غیر مخالفت نہیں احمدی ہے. کرتے. جی جی. جی میں نے کہا ہمارے تو یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم احمدی ہیں تو دوسرے غیر احمدی ہیں نا، تاکہ فرقے تو ہمیں بھی نہیں پتا اتنے فرقے ہیں نا. جی 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 اچھا تو آپ یہ ذرا بتائیں کہ ماموں جہاں سوری چچا کے گھر آپ آئی، وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا وہاں گاؤں کے ماحول سے؟ ویسے تو سچائی میں جو دیکھی جائے تو بچوں میں دیکھی جائے تو وہ تو وہی چیز تھی، لیکن یہ تھی کہ نماز کی پابندی تھی. میرے ایک نہیں ماشاءاللہ 5 چچے تھے. جی جی اسی ایک گھر میں 3 چچا رہتے تھے، 2 الگ الگ رہتے تھے. ہاں لیکن وہ جو ایک نماز کی پابندی تھی یا قرآن پاک کی تلاوت تھی، اور گھر میں اچھا دینی ماحول تھا، جو وہاں مجھے جا کے کہہ لیں کہ ہمیں مسجد سے سیکھنا پڑتا جی جی. تھا یا جو بھی تھا، لیکن یہ گھر کے اندر ہی تھا اللہ کے فضل سے. تو ایک اور چیز ہے اس میں کہ والد بھی وفات پا گئے تو چچا کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں دے پاتے، اپنی اولاد کو زیادہ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بھی کوئی ماحول گھر میں دیکھا آپ نے؟ یہ چیز جو ہے کہ میں وہ کہہ لیں کہ بس میں جب آئی بھی تھی نا تو وہ 13 14 سال کی عمر میں آئی ہوں اور پھر واپس چلی گئی. کہہ لیں کہ میری والدہ اس وقت آپ کو پتا ہے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. جی میں جی وہ ہمارے بزرگ ہیں دنیا سے گزر گئے ہیں، یہ فرق تو تھا تھوڑا بہت نا. جی جی جیسے کہیں کہ جب بہت یہاں ہنگامی حالات ہوئی تھی تو وہ میرے چچا سب اپنی فیملی بچوں کو لے کے ربس شفٹ ہو گئے. تو میں اکیلی اسی گاؤں میں رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ میری امی کے تعلقات لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تھے، لیکن کوئی میرے ماموں کوئی عزیز رشتہ دار نہیں رہتے تھے. جی اور جی صرف میری ایک والدہ کا اخلاق تھا، اور جو میرے والد نے اچھا وقت وہاں پہ گزارا ہوا تھا وہی تھا. جی جی. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہی کہ وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، مزدور لوگ ہیں. ہمارے گھر کے سامنے 2 3 فیکٹریاں تھیں آٹے والی،
सीमेंट वाली मिलें थी, तो मजदूर अच्छा, तो फिर आपकी शादी आपके चचा के बेटे से तय कर दी गई? जी उनसे हो गई। तो उसके में आपकी वालदा की रजामंदी शामिल थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की और मेरी वालदा की रजामंदी शामिल थी, मेरे मामू सब अजीज रिश्तेदार शामिल हुए थे। चलें, ये तो बहुत अच्छी अच्छा, एक चीज़ है, उस वक्त इतनी मुखालफत नहीं थी अहमदियों की ना? नहीं जी नहीं। काफ़ी बेहतर हालात थे उस वक्त। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात थे, मेरे सब नान के जो भी थे वो सब शामिल हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम्म। फिर आप जर्मनी कब तशरीफ़ लाए? मैं फिर जब 1984 की बात है, जब बहुत आपको पता है ज़िया-उल-हक का दौर आया, तो फिर उसके बाद आस्ते आस्ते मुश्किलात बढ़ती गई, तो फिर मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, स्कूलों में जाते थे, जी वो जी। छोटे थे, तो फिर हम ना 86 में यहाँ आ गए। अच्छा, 86 में आ गए। जी जी। तो यहाँ पे आप जब 86 में आए तो यहाँ भी मुश्किलात होंगी काफ़ी? जी जी पहले तो सबसे ज्यादा मुश्किलात यही थी कि जब मैं आई हूँ सफर से, तो बेटे को बड़े को टाइफाइड हो गया और छोटी बेटी को खसरा निकल आया, और हम्म, एयरपोर्ट के बाद हमें कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी होटल में किसी जगह भी। जी जी। तो वो अल्लाह का खास फजल हुआ कि शेफ ने अपने घर रखा साहिल हट में, हमें उनका अपना जी जी। पूरा जाती बड़ा घर जो यहाँ के होते हैं, जी पूरे जी। हाउस बने हुए, उसमें हमें ठहराया उन्होंने। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आज पहले यही बात करते कि आपको ये फ़ख्र महसूस होता है कि आप उस वक़्त अल्लाह ताला का एक ख़ास फ़ज़ल हुआ कि आप अपने चचा के घर आ गई जो अहमदी थे, अगर दूसरी तरफ रहती तो शायद आज आपको अहमदियत का पता ही ना चलता? नहीं ये तो मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान मानती हूँ, और उसके बाद अपनी वालदा पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस तरफ छोड़ा। अगर वो या उस वक्त ना मुझे छोड़ती जी जी। या चचों के पास ना करती, तो हो सकता है कि मैं वाकई बड़ी होके 5 2 4 साल के बाद बिल्कुल इस तरफ ना आ सकती। जी जी। और अल्लाह ताला की जो इतनी बड़ी नेमत है वो मुझे मिलती है, खुदा ताला ने बरकतों से नवाजा है, वो माशाल्लाह। शायद मुझे ना मिलती। अच्छा, अब ये एक हिस्सा है नाज़रीन, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में हम अपनी बहन से पूछेंगे। इन्होंने बताया कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर जब इनसे पूछा गया तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बच्चों की परवरिश की। और यही सबसे आजकल बड़ा मसला है, यहाँ यूरोप हो या पाकिस्तान हो। तो ये आपसे हमने अगले प्रोग्राम में पूछेंगे। तो इसी पे नाजरीन, नाइन ब्रदर्स टीवी की टीम को इजाज़त दें, मिलते हैं पार्ट 2 में। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वजह, अल्लाह अल्लाह मियाँ आपको जज़ाए खैर दे।